بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیو، 1442 ہجری کا رمضان المبارک پرسوں مکمل ہوا، کل عید تھی، آج پہلا دن ہے۔ عید کے بعد آج پہلا دن ہے یا شوال کی آج 2 تاریخ۔ جو کچھ میں نے اور آپ نے پورا مہینہ کیا ہے، جتنی ہو سکا مقدور بھر ہم نے کوشش کی ہے اپنے اللہ کو، اپنے مولا کو راضی کرنے کی۔ جتنا کوشش کی ہے، اب کرنا کیا ہے میں نے آپ نے، جو نیکیاں ہم کرتے رہے ہیں وہ نیکیاں رکنے نہ پائیں۔ آج کی گفتگو یہی ہے کہ جو نیکیاں، جو اعمال ہم کرتے رہے رمضان میں، وہ رکنے نہ پائیں۔ اگر رک گئے تو گویا بڑے گھاٹے میں چلے گئے ہم۔ جو تلاوت رمضان میں ہوتی تھی وہی تلاوت غیر رمضان میں بھی ہو۔ جو روزے رمضان میں رکھے گئے ہیں وہ غیر رمضان میں بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ جو نوافل رمضان میں ادا کیے گئے وہ غیر رمضان میں بھی پڑھنے کا اجر و ثواب ہے۔ جو ذکر اللہ کی مجالس میں ہم بیٹھے رہے، نیکی کی باتیں سنتے رہے، غیر رمضان میں بھی وہ مجالسیں، وہ مجلسیں، وہ نیک لوگ، ان کی صحبتیں اور سنگتیں، ان میں بیٹھنے کی اجازت ہے اور بیٹھنا چاہیے۔ تو جتنے اعمال ہم نے رمضان میں کیے ہیں ان میں سے کسی میں بھی تعطل نہیں آنا چاہیے، کسی کی بھی چھٹی نہیں ہے، کسی کی بھی چھٹی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، پورے رمضان میں روزے رکھے، شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم بھی یہی ہے، رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ شریعت محمدیہ میں مستحب ہے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد آگے کون سا مہینہ ہے؟ شوال کا، شوال کے 6 روزے رکھو۔ ترغیب دی ہے نبی علیہ السلام نے، بڑی فضیلت ہے۔ اگر یہ رکنا ہوتا تو کہتے بس رمضان ہے، جاؤ پورے کر لیے ہیں، اب پھر روزے نہیں رکھنے۔ شوال کی ترغیب دی گئی ہے۔ خطبہ عید میں وہ حدیث پڑھی جاتی ہے جس میں ترغیب دی گئی ہے۔ شوال میں کبھی بھی رکھے، شوال میں کبھی بھی۔ تو شوال کے روزے ان کا حکم ہے، نیکی رکنی نہیں چاہیے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ رمضان کے روزے، پھر فرمایا شوال کے روزے بھی رکھ لو۔ رکنی ہوتی تو رمضان ختم، روزے ختم نہیں۔ قرآن پاک تراویح میں آپ حضرات نے سنا، پڑھا گیا، قاری صاحب نے کہاں تک پڑھا؟ قرآن کا اختتام ہے من الجنۃ والناس، لیکن آپ حضرات نے جہاں جہاں آخری دن آپ تشریف لے گئے ہیں ختم قرآن کی، تکمیل قرآن کی تقریب میں، تو قاری صاحب نے والناس کے بعد پھر اثر نو شروع کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب اولئک هم المفلحون۔ تو اگر قرآن کو بس رمضان میں ہی پڑھنا ہوتا تو من الجنۃ والناس تک دا اینڈ ہو جاتا، لیکن قرآن کو اس نے پھر شروع کر دیا۔ تو قرآن کی تلاوت کو روکنا نہیں چاہیے، تلاوت نیکی رکنی نہیں چاہیے۔ ظہر کے 4 فرض ہیں۔ شرعی اللہ کا حکم یہی ہے، اللہ نے جو فرض کیا ہے وہ ظہر کے 4 فرض ہیں، وہ مغرب کے 3 فرض ہیں، وہ عشاء کے 4 فرض ہیں۔ تو فرض پڑھتے جاؤ بابا، فرض ہو گئے، تمہاری نیکی قبول، جاؤ۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ شریعت کہہ رہی ہے فرض پڑھے ہیں نا،
فرض کے بعد سنت بھی پڑھو، فرض کے بعد نفل بھی پڑھو۔ اس نیکی کے تسلسل کو توڑنا نہیں ہے۔ نیکی کی ہے، فرض ادا کیا ہے تو فرائض کے ساتھ سنن اور نوافل کا اہتمام بھی کر لو، نیکی رکنی نہیں چاہیے۔ تو شریعت کا مزاج یا شریعت کا منشا یہی ہے کہ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں ان کا تسلسل کے ساتھ نیکی کرتے رہنا ہی گویا اس کے قبولیت کی دلیل ہے۔ علماء سے سنا ہے آپ حضرات نے کہ اگر عصر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھ لو ظہر قبول ہوئی ہے، اگر مغرب کی نماز کی توفیق مل گئی تو سمجھ لو کہ عصر قبول ہوئی ہے، اگر عشاء کی نماز کی توفیق ہو گئی سمجھ لو کہ مغرب قبول ہوئی ہے، اگر صبح کی نماز کی توفیق ہو گئی سمجھ لو رات عشاء جو پڑھی تھی وہ قبول ہو گئی ہے۔ ہاں، ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے۔ یہ تو عام کہاوت ہے، عام بات ہے کیا کہ ایک جھوٹ بولنے سے 70 جھوٹ یا 100 جھوٹ اور بولنا پڑتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ ایک گناہ کا کام کیا، ایک گناہ کے کام کے کرنے کے بعد 10 گناہ اور کرنے پڑیں گے۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، ایک نیکی دوسرے نیکی کو کھینچتی ہے۔ گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، اس جانب نہیں جاتے، ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے۔ اصل تو فرض تھے مغرب کے، اصل تو فرض تھے مغرب کے، بس بندہ آتا عین اسی وقت، گھر سے وضو کر کے آتا عین اسی وقت جب امام نے اللہ اکبر کہا، 3 فرض پڑھتا، سلام کے بعد یہ فوراً چلا جاتا۔ جب اس نے فرض کی نیکی کی ہے تو اسی فرض نے کھینچا ہے کہ یہ آدمی 2 سنت بھی پڑھ لے۔ ایک فرض کی نیکی نے دوسری نیکی سنت کو کھینچا ہے۔ جب انہوں نے سنت پڑھ لی ہے تو پھر اس سنت والی نیکی نے کھینچا ہے کہ یار 2-4 نفل بھی تو پڑھ لے۔ 2-4 نفل پڑھ لی ہیں تو دل نے کہا، نیکی نے کھینچا، دل نے کہا یار 2-4 نفل پڑھ لی ہیں، اللہ سے کچھ مانگ تو لے، دعا تو پڑھ لے، دعا تو مانگ لے۔ دعا مانگ لی، چلا جاتا، لیکن کہا کہ نیکی کی بات ہو رہی ہے، چلو سنتا جاؤں، کیا ہے 10-15 منٹ کی بات ہے۔ تو ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے۔ تو نیکی کا تسلسل ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ کوئی نیکی بھی ہو، وہ صدقہ کیا ہے آپ نے، وہ چلنا چاہیے۔ وہ آپ نے نوافل کا اہتمام کیا، وہ چلنی چاہیے۔ آپ نے تلاوت کا اہتمام کیا، وہ ہونی چاہیے۔ آپ نے تہجد کا اہتمام شروع کر دیا تھا، وہ ہونی چاہیے۔ آپ نے روزے کا اہتمام کیا تھا، نبی علیہ السلام تو ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، چاندنی راتوں کے، 13، 14، 15 ہر مہینے، جمعرات اور پیر کا روزہ منقول ہے نبی علیہ السلام سے۔ دل چاہے جب رکھ لو، کسی نے منع نہیں کیا۔ 5 دن میں روزہ نہیں رکھ سکتے، حرام ہے رکھنا، باقی جتنا دل چاہے رکھ سکتے ہو، جتنے دن دل چاہے۔ تو میرے دوستو، نیکی کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ ہر نیکی یہی بتا رہی ہے کہ چلتا رہے، یہ سلسلہ چلتا رہے، تمہارے نام اعمال میں بہت بڑی نیکیاں ملیں گی آپ کو۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے پاک، علماء سے سنا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مر جاتا ہے، جب نیک بندہ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے نام اعمال کو جب اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس میں کئی حج لکھے ہوتے ہیں، کئی عمرے لکھے ہوتے ہیں، کئی قرآن پاک کی تلاوتیں لکھی ہوتی ہیں، ختم قرآن لکھا ہوا ہوتا ہے، کئی نمازیں، کئی سالوں کی نمازیں۔ وہ بندہ کہتا ہے اللہ، میں تو غریب آدمی تھا، ایک حج بھی نہیں کیا، یہاں تو حج ہی حج ہیں، میں نے مالدار تھا نہیں، میں نے زکوٰۃ نہیں دی، یہاں تو زکوٰۃیں لکھی ہوئی ہیں، ایسے نیکی کے اعمال۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اے بندہ، تو نے کیا نہیں تھا، تو نے کسی کو تبلیغ کی تھی، تو نے کسی کو ترغیب دی تھی، تیرے کہنے پر کوئی نیکی کی بات کو چل پڑا،
تو وہ کرتا رہا، اس نے آگے کہا، اگلوں نے آگے کہا، انہوں نے آگے کہا، تو یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، وسعت پکڑتا رہا۔ تو مر گیا، ایک حج بھی نہیں کیا، موقع نہیں ملا، یا تیرے اوپر فرض ہی نہیں تھا، ایک دفعہ بھی زکوٰۃ نہیں دی ہے، لیکن جن لوگوں نے نیکی کی ہے تیرے کہنے کی وجہ سے، یہ سلسلہ جب بڑھتا گیا ہے تو اس کا اجر جہاں ان کو ملا ہے تیرے نامہ اعمال میں بھی لکھا گیا ہے۔ تو کرتے رہو میرے پیارے، کرتے رہو، سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، زندگی دی ہے، موت دی ہی اس لیے ہے کہ موت کا ڈر آئے گا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، جانچنا چاہتے ہیں، ظاہر کرنا چاہتے ہیں تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے۔ حالات آج وہ نہیں ہیں، نہ بندوں کی طرف سے حالات ہمارے حق میں اچھے آ رہے ہیں، نہ اللہ رب العزت ہمارے لیے بہتری کے فیصلے فرما رہے ہیں۔ سچی بات ہے، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، دل سکون آ جاتا تھا، کبھی زمانہ تھا، آج جب ہوا چلتی ہے دل کانپ جاتا ہے۔ آج سے 2 گھنٹے پہلے جو حافظ جہانگیر صاحب بھی شیئر کر رہے تھے، یالہ باری جو ہوئی ہے فورٹ میڈو میں ابھی، اللہ دی پناہ، اللہ کی پناہ، زمین نہیں نظرتی تھی، پہاڑ ایسے ہو گئے جیسے سفید چادر انہوں نے اوڑھ لی ہے۔ آسمان سے ہمارے لیے فیصلے اچھے نہیں آ رہے، زمین والے ہمارے لیے فیصلے اچھے نہیں کر رہے، ہمیں جھانکنا ہے، ہمیں سوچنا ہے۔ اللہ پاک گناہ سے پکی گال، اللہ مجھے آپ کو نیکی کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، اللہم صلی اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔